نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب ساڑے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں چ دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، پر عرض اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرنا اور عملاً ادھے وچ شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، مسلم امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ بناؤن واسطے دن رات جد و جہد کرن دی توفیق عطا فرمائے، نفس شیطان دنیا او دے شر تو بچائیں، عمل قرآن و سنت نال آراستہ ہو کے قلبم تابت اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائے۔ ساڈے حواس سوچاں اور دل نو پاک فرمائے، قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع ہے دل۔ دل دو طرح دے ہوندے ہیں، ایک بیمار ایک صحت مند۔ تو قرآن کریم دی سورہ بقرہ دی 10ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرن تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اے دے وچ رب سونے بیمار دلاں دا ذکر کیتا۔ بیمار دل او ہے جڑے لا علاج پھسے ہوئے ہیں، تے زندہ دل او ہے جڑے لا علاجوں نکل کے اللہ دے وچ محو مست ہو گئے، قلبن تاب ذات مولا ہمیشہ لئی نہ قابل واپسی رد دینا۔ یہ بیمار دل جدا رب سونے ذکر کیتا ہے کہ انہاں دلاں بیماری ہے۔ بیماری یہ ہے کہ انہاں لوکاں نے اللہ رسول نو چھڈ کے قرآن و سنت نو چھڈ کے اجماع اہل سنت و جماعت الگ ہو کے شیطان اور شیطان دے پجاری جننے افلاطونی ہیں انہاں دے پروگراماں دے پیچھے لگ گئے اور نفس خواہشات نفسانی دے پیچھے لگ کے، کیونکہ خواہشات نفسانی جڑیاں انسان نو دنیا دی محبت مبتلا کر دی ہے، شیطان دا پجاری بناؤندی ہے، انہاں دے پجاریاں دا پجاری بناؤندی ہے اور انہاں دا پجاری بنا کے ذلیل و رسوا کر دی، رنگ برنگیاں ظاہری باطنی نفرت دی اجتماعی بیماریاں مبتلا کر دی ہے۔ تے انہاں دی وجہ نال تے بدعمالیاں جڑیاں شغل خلق دیاں انہاں جو پیدا ہون والی ظلمت جڑی ہے انسان دے اندر سماندی اثرات کر جاندی، جدی نال ادا اندر ظلماتی ہو جاندا، دل جڑا بیمار ہو جاندا۔ جب اللہ کی طرف واپس نہیں پڑھتے، قرآن و سنت کی طرف واپس نہیں آتے اور بالکل واپس آن کا ارادہ بھی نہیں ہوتا، پھر اللہ پاک انہاں دلاں تے مہر لا دیندا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ پھر انہاں نوں دس بھی دیندا کہ ہن تہاڈا حشر عذاب عظیم ہے، تے پھر دل انہاں دا مر جاندا، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا کہ دل مردہ دل نہیں ایسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امت ہو کہ مرض کہن کا چارہ۔ بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہے تو بے حضور نہیں۔ تینوں رب سونا چونکہ تو رب نو بھولیا ہے تے پھر تیرا دل بیمار ہویا، علاج نہ کیتا، اللہ والیاں کو علاج نہ کرایا، تیرا دل مر گیا، اللہ سونے کو مہر لوا لے۔ تینوں زندہ کر، یہ زندہ ہونا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ سونا قرآن حکیم فرماندہ کہ مسلمان وہی نہیں لے رب سونے نا جنہوں نے عشق کر دے ٹوٹ کے بڑی وال ہان کی وار رفت کی نا
کیونکہ ایمان دی روح ہی حضور قلب ہے، یقین قلب ہے، یعنی حق الیقین، قلب ہی حق الیقین، اور اللہ سونے دی محبت، اور اے ایمان دی روح ترقی تاں ہی کرو اگر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا۔ خود قرآن کریم دسیا رب سونے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں دس دے اگر تسی اللہ نہ محبت کر دے تو میری اتباع کرو، اللہ سونا تواڈے نال محبت کرے گا۔ تے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سانو وہی پیغام دندے جو اللہ سونے دتا، آپ اپنے کولوں کچھ نہیں کہندے، خود قرآن کریم بھی رب سونے دسیا کہ کچھ نہیں کہندے، جڑا اللہ دا پیغام وہ ساڈے تک پہنچاوندے آ۔ تو اس پیغام دی روح یہی ہے کہ اسی قرآن و سنت پہ عمل کریے اور قلب ذات مولا چ ڈبا رہیے۔ اسلامی علم تصوف قرآن و سنت دی روح ہے، تو قرآن و سنت دی روح ہے فنا فی توحید غرق فی توحید، یعنی قلب ذات مولا ڈب کے نماز عشق نہیں تے لینا اور ہجر عشق دیاں وادیاں طے کردے ہوئے اللہ روح دے ذریعے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانا، حضور خدا جل شانہ جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرنا، جس مقصد واسطے اللہ سونے انسانوں نے پیدا کیتا۔ اور اے دل ہی صحت مند ہے جڑے قلب ذات مولا چ ڈبے ہوئے ہیں، جنہاں دل اللہ چ ڈبے ہوئے ہیں، اے دل صحت مند ہے، باقی دل بیمار ہے۔ تو سچے اللہ والے جڑے ہیں اللہ سونے نے محبت کردے اور اداں دی محبت کردے ہیں کہ ایک لمحہ بھی اپنے رب تو الگ نہیں ہوندے۔ ہر طرح اپنے اللہ دے نال ہی رہنا چاہتے ہیں، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزارتے ہیں، سر تو پیروں تک مرضی مولا بنے ہوندے، ارادہ الہی بن جاندے، فعل الہی بن جاندے، تقدیر مولا بنتے، تو پھر انہیں دل دیاں اکھاں روشن ہوندیاں، دل دیاں اکھاں نال ہی اللہ سونے دا دیدار ہونا۔ اور یہ سر تو لے کے پیروں تک رضائے مولا بن جاندے نے، اور انہاں دی کیفیت یہ ہو جاندی ہے بقول شاعر کہ ہور گل بھی سننا برداشت نہیں کرتے، نہ علماں وچ پھسا سانو تو کوئی یار دی گل سنا سانو، یہ اپنے اللہ تو سوا کسی دی گل سننا پسند نہیں کرتے۔ انہاں دی کیفیت کچھ اداں ہوندی ہے کہ شرط پہ لاؤں گی پیا سنگ تورے بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری۔ یہ بھی کسی بھی طرح اپنے رب تو الگ ہونا نہیں چاہتے، ہر لمحہ اللہ پاک دے نال رہندے نے، کیونکہ اللہ سونا ہر جگہ ظاہر و باطن دے اندر بغیر کسی محتاجی تو حاضر و موجود ہے۔ رب سونے خود قرآن کریم جو فرمایا کہ میں تیری شار رگ تو بھی نیڑے ہیں۔ تو تاں شاعر بڑی پیاری گل کیتی ہے، نہ مندر وچ نہ مسجد وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضور بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ میٹھے نالے فرماندے نے، یار تیرا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پیان بھلیکھے، غلام فریدہ ابو یار دے مری ہے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ تے سچے عاشقان مولا ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیے چ رہندے نے اور ذات مولا چ ڈبے رہندے نے، فنا فی توحید رہندے نے، یہی دل صحت مند ہے۔ حضرت امام کشیری رسالہ کشیریہ دے اندر لکھ دے نے کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ابتدائے سلوک دے اندر ہر روز رات نو تہ خانے چلے جاندے اور چھڑیاں دا ایک مٹھا نال لے جاندے، تے جدوں انہاں دے دل دے اوتے غفلت آری ہوندی، یعنی دل اللہ نو بھولدا، تے انہاں چھڑیاں نال اپنے آپ نو کٹ دے، اپنے آپ نو مار دے، حتیٰ کہ ساری رات عمل کردے رہندے تے چھڑیاں ساریاں ٹوٹ جاندیاں۔ اور اکثر اداں بھی ہوندا کہ جدوں ساریاں چھڑیاں مک جاندیاں تے آپ اپنے ہتھاں اور پیراں نو دیوانہ نہ مار دے، اس لئی کہ نفس نو مجبور کر دے کہ اللہ دھیان کر، اللہ دی بندگی کر، اللہ دا ذکر کر، تے ماں سوا نو بھول جا ہمیشہ لئی۔ اسی رسالہ کشیریہ اندر لکھیا کہ ایک الہامی کتاب دے اندر لکھیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سونے نے پوچھیا کہ اللہ سونے تو کتھے رہنا ہے؟ اللہ سونے نے آپ نو وحی کیتی
کہ میں مومن دے دل وچ رہنا. اسے رسالہ کشیری امام کشیری لکھتے ہیں کہ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ فرماؤندے ہیں کہ جدوں کسے دل دے اتے اللہ سونے دا غلبہ ہو جاندا ہے تے اللہ سونا انہوں اسرار دا مالک بنا دیندا. چنانچہ وہ اسرار الہی دا معائنہ کردا ہے اور انہاں دی خبر دیندا ہے. اس رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت محمد بن حسان رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ میں جبل لبان دے اتے پھر رہا سگا کہ اتھے ایک نوجوان نو دیکھیا میں جنوں باد سموم اور گرم ہواواں نے جڑاتا سگا تے جیویں انہوں میں دیکھیا تو بھج پیا. میں بھی وہ پیچھے بھجیا تے میں وہ قریب گیا تے میں کہا بھی ایک اللہ والا ہے جڑا جنگلاں ہی پھردا ہے. تے میں انہوں آکھیا بھی اللہ دے بندے ہو مینوں کوئی نصیحت کرو. تو اس نوجوان نے مینوں یہ گل کہی کہ محمد بن حسان اللہ کو ڈر کیونکہ اللہ سونا بڑیاں غیرتاں والا ہے. اپنے بندے دے دل وچ اپنے سوا کسی نو دیکھنا نہیں چاہتا. اللہ اس رسالہ کشیری لکھیا کہ اللہ سونے نے اپنے کسی نبی طرف وحی کیتی کہ فلاں بندہ میرے کو حاجت لے کے آیا اور میں بھی ایک حاجت وہ تو چاہنا اگر وہ میری حاجت پوری کر دے تو میں بھی وہی حاجت پوری کر دیاں گا. اس نبی نے اللہ سونے نے پوچھیا اللہ سونے تینوں وہ کول کیڑی حاجت ہے. اللہ سونے فرمایا کہ وہ دل وچ وہ دل دے اندر کوئی ہور وس رہا لہذا انہوں چاہیے کہ انہوں اپنے دل تو کڑ دے اپنے دل نو خالی کرے اتوں تو میں وہ حاجت پوری کر دیاں گا. اس رسالہ کشیری امام کشیری لکھتے ہیں کہ حضرت باید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے خواب دے وچ خوبصورت حوراں دی ایک جماعت دیکھی تے آپ نے نظر بھر کے انہوں نے دیکھ لیا. لہذا اس تو بعد انہوں دی جڑی نوری کیفیات اندرونی وہ کئی دنوں تک سلب رہی. اور پھر اسی طرح ایک دفعہ انہوں نے خوبصورت حوراں دی ایک جماعت نو دیکھیا لیکن حضرت باید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے طرف توجہ نہ کیتی اور فرمایا کہ تسی تا دلاں نو اللہ تو ہٹاؤن والیاں ہو. اسے تذکرہ اسے رسالہ کشیری اندر امام کشیری لکھتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئی ہیں. کسی نے انہوں نے بیماری دی وجہ پوچھی کہ حضرت بی بی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں دل دی اکھنا جنت نو دیکھیا کہ میں دل نہ جنت دی طرف نگاہ کیتی سگی جی دی مینوں یہ سزا ملی ہے کہ میں بیمار ہو گئے تے ہن راضی ہونا اللہ سونے طرف ہوا تے میں پھر ادھا نہیں کران گی. اللہ اکبر. یہ سارے اقوال اللہ والیاں دے آپ ذر نہ لکھن والے جہاں خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے نفس امارہ نو مزکی کریے کیونکہ نفس امارہ جڑا ساڈے اندر کائنات دی ہر چیز دی طرح نفس امارہ بھی ایک آزمائش ہے اور سب تو بڑی آزمائش اور سب تو بڑا حجاب ہے اللہ اور بندے درمیان. یہ نفس امارہ شیطان دی جائے قیام ہے دی ہر خاص شیطان دے آن دا دروازہ ہے.
یہ نفس امارہ بہت بڑا شیطان، فرعون، نمرود اور یزید اور کتا ہے جڑا بندے دے اندر ہے، جڑا دنیا دا طالب بناوندا ہے، شیطان دا پجاری بناوندا ہے تے اپنی خواہشاں پوریاں کروانا اسے بھونکدا رہندا جب تک اپنی خواہش پوری نہ کراوے۔ یہ علاج یہی ہے کہ کسی خواہش تے عمل نہ کرو، دی مخالفت کرو، لا دی تلوار نہ دی ہر خواہش نو ذبح کر دے، بلکہ زندگی خواہش مولا دے مطابق گزارو، مرضی مولا دے مطابق گزارو، قرآن و سنت دے مطابق گزارو۔ نفس امارہ نو مزکی کرنا، مطمئنہ کرنا، فنا کرنا فرض ہے، کیونکہ جب تک یہ فنا نہیں ہو تو فنا قلب دی نعمت حاصل نہیں ہو، قلب زندہ نہیں ہوئے گا، قلب ذات مولا چ محبوب مست نہیں ہوئے گا، جیدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے رہے کہ درویش خدا مست شرقی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفحاں نہ سمرقند۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ صحیح عقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، سرفروش بت شکن نفس شیطان، دنیا دے پجاریاں، دشمن علماء مشایخ دی خدمت حاضر ہوئی ہے، انہاں کو توحیدی نوری انعکاسی فیض حاصل کریے، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت اپنے دل چ لقا کروائیے تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے اور انسان راہ مولا دا مسافر بنے، تلاش مولا چ نکلے، ہجر و عشق دیاں وادیاں طے کر دیں، اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ یہ نعمت حاصل کرنے واسطے سانو چاہیے کہ اپنے پیر و مرشد کو ذکر اسم اعظم دا قلبی حاصل کریے اور ان دی زیر نگرانی مسنون ریاض تو مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب الہی کریے، اسباق ولایت کریے تاکہ سانو ولایت دی نعمت حاصل ہو جائے، کیونکہ ولایت الہی دا دروازہ کھلا ہے اور نبوت دا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ یعنی ولایت یہ ہے کہ ساڑے دل دی آنکھاں روشن ہو جان، ساڑی روح روحانی معراج حاصل کرے، اسی روحانی سپرمین بن جائے، باطن ساڑی روح پرواز کردیاں ہویا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضری دا شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شانہ جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کریے، جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی ہی انسان دی فطرت ہے، کیونکہ اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ تو سانو چاہیے جب تک اسی لا الہ دی نفی الا اللہ دا اثبات حاصل نہیں کر سکتے، لا الہ دی نفی کریں گے تو الا اللہ دا اثبات حاصل ہوئے گا، یعنی خلق و نفس و کلی قلباً نکلیں گے تو قلباً ذات مولا جی ڈباں گے، پھر دی مولا دی نعمت نصیب ہوئے گی۔ تو اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ، اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبۃ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرما۔ شیطان یہ افلاطونی پجاریاں اسلام، پاکستان، انسانیت دشمنہ، دین و ایمان فروش منافقاں، مردہ دل، دجالیاں، گمراہ جہنمی فرقیاں، 2 نمبر غیر شرع بابیاں، اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں ساڑھے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، عمل قرآن و سنت نہ ظاہراً باطناً نہ راستہ ہو کہ قلباً تابد اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہے نڑا بندہ بنائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی حوث وما علینا الا